خانگاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ خانگاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ بہت سارے احباب وظائف سیکھ رہے ہیں، روحانیت پہ ہیں، نورانیت پہ ہیں، اسی طرح مراقبے کے منزلات کو طے کر رہے ہیں اور کشف کے معاملات سیکھ رہے ہیں اور عملیات پہ الحمدللہ وظائف کر رہے ہیں۔ تو تمام احباب کو اللہ رب العزت برکتوں سے نوازے، علم وسعتیں عطا فرمائے، مریدین، محبین، متعلقین، معاونین اور شاگردوں کو اللہ رب العزت اپنے کرم و فضل کے سائے تلے رکھے۔ اور خانگاہ انوار تارکیہ کی یہ دعائیں ہیں سب کے لیے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سورہ قریش سے عمل بتا رہا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی نایاب اور بہت ہی اتھینٹک عمل ہے، مریض کا مرض مرغی میں منتقل کرنا۔ تو الحمدللہ میں اس کا پورا طریقہ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے مریض کا مرض مرغی میں منتقل کرنا ہے۔ مریض الحمدللہ اسی ٹائم ٹھیک ہو جائے گا۔ خانگاہ انوار تارکیہ کے یوٹیوب پر 2 چینل ہیں، دونوں چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ ہے میاں منور قادری شاذلی .com۔ ہمارا استخارہ سینٹر چلتا ہے صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک۔ تو آپ فری آف کاسٹ کال کر کے واٹس ایپ پر کال کر سکتے ہیں اور ایک کال پر آپ اپنا استخارہ کروائیں اور وظائف پوچھیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے۔ تو آتے ہیں عمل کی طرف۔ تو آج آپ کو عمل سورہ قریش سے بتا رہا ہوں۔ یہ ہمارے سورہ قریش کی پوری سیریل چل رہی ہے عملیات پر، کہ بہت سارے اعمال انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آئیں گے۔ ہمارے احباب یوٹیوب پر بھی انہوں نے کمنٹس کیے، اسی طرح مجھے واٹس ایپ پر بھی کافی لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت ہمیں سورہ قریش کے اعمال دیں۔ جیسے ہم سورہ قریش ہم نے پڑھی ہوئی ہے، عمل کیا ہوا ہے، وظیفہ کیا ہوا ہے، چلہ کیا ہوا ہے، تو اب ہم اس کو استعمال میں کیسے لے کے آئیں، اپنے معاملات میں کیسے کریں، کیونکہ ہم نے عمل تو کر لیا، اب اس کے استعمالات کے طریقہ کا نہیں پتا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری پورے سیریل چلے گی۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے۔ اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ اگر مریض کے اوپر شدید جادو کا اٹیک ہے، ابھی تازہ ہی اٹیک ہوا یا پہلے سے اس کے اوپر اٹیک ہے اور شدید اٹیک ہے، مریض چرپائی پر پڑا ہوا ہے، بہت اس کی کنڈیشن خراب ہے اور جادو بھی سخت ہے، سفلی جادو ہے یا کالا جادو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہ مریض کی جب اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے کہ مریض بالکل چرپائی پر پڑ جائے اور علاج بھی کر رہے ہیں، تعویذات بھی استعمال کر رہے ہیں، کاٹ بھی کر رہے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں، تو مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، والد پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم مریض کا علاج کس طرح کریں۔ اب ہم نے تعویذات بھی کر لیے، صدقات بھی دے لیے اور ہم نے پڑھائیاں بھی کر لیں، بہت کچھ کیا ہے، لیکن مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، مریض کو فرق نہیں پڑ رہا، مریض وہیں کا وہیں ہے۔ تو اس میں عامل کو چاہیے کہ جب اس کی کنڈیشن ہو جائے کہ آپ دیکھیں کہ مریض کی بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر جادو کے سخت معاملات ہیں، 1 عدد مرغی منگوائے۔ اب مرغی کوئی بھی ہو سکتی ہے، دیسی بھی منگوا سکتے ہیں یا جیسے چکن ہوتا ہے، بلائلر ہوتا ہے، یہ بھی منگوا سکتے ہیں، زندہ ہو 1 مرغی ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لا کے، اب مریض چرپائی پر پڑا ہوا ہے تو آپ نے مریض کے قریب اس کو رکھ دینا ہے، زمین پہ رکھ دیں یا ٹیبل پہ رکھ دیں۔ تو اب آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے۔ سورہ قریش آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ مریض کے اندر جو جادو کے ذریعے جسمانی امراض پیدا ہوئے ہیں، جادو کے ذریعے اس کا معدہ ختم کیا ہوا، برین ختم ہوا ہے، جگر ختم ہوا ہے، کڈنی پرابلم ہے یا اس کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، یعنی کہ اس کی باڈی میں جو جادو کے ذریعے امراض پیدا کیے ہوئے، اب میں نے یہ پڑھائی کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے، نورانیت کے ذریعے تو ان کو مرغی کے اندر منتقل کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں عامل پہلے سے اچھی زکوٰۃ دی ہوگی، اچھی طرح وظیفہ کیا ہوگا تو وہی کر پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے 1.25 لاکھ زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے کسی نے، یا 1.25 لاکھ 3 مرتبہ زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، تو وہ کرے گا تو فوراً ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس روحانی پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ منتقل کر بھی سکتا ہے بیماری کو۔ اگر کسی نے اب چھوٹی زکوٰۃ ادا کی، جیسے 313 مرتبہ پڑھا ہے یا 1100 مرتبہ پڑھا، تو پھر وہ مریض کے اندر، یہ مریض سے مرغی کے اندر بیماری منتقل مشکل کر پائے گا، کیونکہ اس کا تصور کم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا مراقبہ بھی اس نے اگر
مراقبے میں کمزور ہے تو بھی مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، عمل اس کا مضبوط ہوگا تو پھر وہ کر پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ترکیب اس طرح ہی کرنی ہے کہ مریض کے قریب مرغی رکھ کے تو آپ نے سورہ قریش 360 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ قریش 360 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 360 مرتبہ آپ نے آیت سحر پڑھنی ہے۔ تو یہ آپ نے دونوں پڑھ کے تو مراقبے کی طرح بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ پڑھائی شروع کریں تو بھی مراقبے کی طرح بیٹھ جانا ہے، مراقبے کی طرح بیٹھ کے پھر آپ نے پورا تصور کرنا ہے۔ جب یہ پڑھائی کر لیں گے پورا تصور کرنا ہے کہ مریض کے اوپر جو معاملات ہیں، جادو ہے، جنات ہیں، یا جنات کے ذریعے بیماری پیدا کی ہوئی ہیں، جادو کے ذریعے بیماری پیدا کی، یہ اب آپ اس کے مریض کے باڈی میں سے مرغی کے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ تو پورا تصور کریں گے، آپ یہ فیل بھی کریں گے کہ مریض کے اندر سے جو اس کے امراض ہیں وہ نکل کر مرغی کے اندر منتقل ہو رہے ہیں۔ تو اب جیسے آپ اس طرح کریں گے نا یہ پورا، تو اسی ٹائم دیکھیں گے کہ مرغی بعض کا لنگڑی ہو جاتی ہے، بعض کا مرغی مر بھی جاتی ہے۔ ہم بکرے کا بھی اس طرح صدقہ کرتے ہیں تو بکرا بھی جو ہے نا وہ لنگڑا ہو جاتا ہے، یا بالکل وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، زمین پر بیٹھ جاتا ہے، یا پھر وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ صدقے کا ہے طریقہ۔ تو اب یہ کرنا کہ مریض کی باڈی میں سے آپ نے یہ تصور کرنا کہ پورے امراض سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو نکل کر مرغی کے اندر منتقل ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ تصور پورا کرتے رہنا، پھر آپ نے سورہ قریش پڑھتے رہنا، 360 مرتبہ پڑھ کے آپ نے تصور کرنا۔ اس کے بعد پھر آپ یہ پڑھتے رہیں گے سورہ قریش، ٹھیک ہے نا۔ تو زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ لگیں گے، تو اسی ٹائم آپ کو نظر آ جائے گا کہ مریض پہلے سے بہتر ہو رہا ہے۔ مریض آپ کو خود بتائے گا اب میری باڈی جو ہے وہ ہلکی محسوس ہو رہی ہے، اور مرغی کی آپ دیکھیں گے حالت پہلے سے خراب ہو گئی ہے۔ تو اب یہ آپ نے جب اس طرح صدقہ کرنا ہے تو اس کے بعد مرغی آپ نے اٹھانی ہے، مرغی اٹھا کے تو مریض کے اوپر سے 7 مرتبہ گھما کے، ٹھیک ہے نا، 7 مرتبہ گھما کے تو یہ قبرستان میں ایسے ہی چھوڑ دینی ہے، زندہ ہی چھوڑ دینی ہے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں۔ مریض تھے، مجھ سے علاج کروا رہے تھے، تو ایک ان کے اوپر ایسا ٹائم آیا کہ ان کے شدید اٹیک ہوا، تو وہ چرپائی پر پڑ گئے۔ مجھے فوراً انہوں نے فون کیا کہ اس طرح کی کنڈیشن ان کے گھر والوں نے کہ یہ نہ بول رہے ہیں نہ بات کر رہے ہیں اور یہ چرپائی پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے جب تھوڑی سی نظر کی، دیکھا اس کے اوپر خطرناک اٹیک ہوا تھا، میں نے پھر ان کو بولا کہ جلدی سے ایک مرغی لے کے آئے، لیکن وہ مرغی لا کے انہوں نے پاس رکھی ہے۔ میں نے اسی ٹائم، یہ فون کے اوپر ہوا تھا، فون کے اوپر ہی میں نے کر کے ان کو اسی ٹائم بیماری مرغی کے اندر منتقل کر دی۔ تو زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ وہی مریض ٹھیک ٹھاک چرپائی پر اٹھ کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا۔ 100% ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اس کی 50% تک بیماری جو ہے نا وہ کٹ گئی۔ تو پھر ان کو مرغی میں نے کہا کہ اس کو صدقہ کر دے، قبرستان میں چھوڑ آئے، اور پھر عامل اپنا بھی صدقہ دے، ٹھیک ہے نا، عامل اپنا بھی صدقہ دے، کیونکہ جب آپ نے یہ چیزیں یہ منتقل کرنی ہے نا تو آپ کے اوپر بھی اٹیک آئے گا، عامل کے اوپر بھی اٹیک آئے گا، تو اس سے ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عامل اپنا بھی صدقہ دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ یہ منتقل کریں گے مرغی کے اندر بیماری تو وہ ہو جائے گی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض کی کڈنی وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے یا وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اب اس کا ڈائلسس ہو رہا ہے مریض کا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھی یہ مریض کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نہ کرے کہ مریض کو کچھ ہو جائے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ کیا کرنا ہے کہ مریض کا آپ نے اسی طرح صدقہ دینا کہ مریض چرپائی پر لیٹا ہو یا بیٹھا ہو، ٹھیک ہے نا، آپ نے 2 گردے لینے بکرے کے، لا کے مریض کے پاس رکھ لیں، برتن میں رکھ لیں، پلیٹ میں رکھ لیں، یا ڈسپوزل پلیٹ میں رکھ لیں، تاکہ وہ آپ اس کو پلیٹ کو بھی ساتھ ہی پھینک دیں۔ تو آپ نے اس میں رکھ کے پھر آپ نے مریض کو کہنا کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں، پورا یہ تصور کریں کہ اس کی بیماری، مریض کو کہنا کہ بیماری جو ہے نا وہ گردوں میں منتقل ہو رہی ہے، کڈنیوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ تو آپ نے 360 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے، اور اسی طرح 360 مرتبہ آیت سحر پڑھ کر پورا تصور کریں، مراقبہ کریں کہ مریض کے اندر سے کڈنیوں کا جو بیماری ہے، جو اس کے ختم ہو گئے کڈنیاں، تو وہ ساری کی ساری
اس کڈنی میں جو بکرے کی کڈنی اس میں منتقل ہو رہی ہے. تو پھر آپ نے یہ پورا تصور کرنا. تو جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اوپر سے گھما کے یہ قبرستان میں اس کو پھینک دینا. تو یہ آپ نے صدقہ جو ہے یہ کڈنی کا ہو یا مرغی کا ہے تو یہ ایمرجنسی کی صورت ہے تو کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، اور ایمرجنسی نہ ہو تو پھر اس کا بہترین صدقہ ہے ہفتے والے دن صبح 10-11 بجے 12 بجے کر لیں، یعنی کہ عصر سے پہلے کر لیں. اسی طرح منگل والے دن صبح کر لیں یا عصر مغرب سے پہلے کر کے تو یہ پھر عصر کے ٹائم تک آپ قبرستان میں پھینک آئیں. اس کو زیادہ رات کو نہیں جانا چاہیے، یہ مغرب کے بعد قبرستان میں گوشت لے کے نہیں جانا چاہیے، تو اس چیز کی احتیاط کریں. تو اسی طرح یہ منگل والے دن آپ نے صدقہ کرنا، منگل اور ہفتے والے دن، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ بھی ہو جائے گا اور مریض کو اس سے ریلیف ملے گا. تو اگر کسی مریض کا جیسے معدے کا مسئلہ ہے، ہم اکثر جو ہے نا وہ گچھے کا صدقہ بھی دلواتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. گچھے کا صدقہ دلواتے ہیں جس سے مریض کے جو سارے معاملات ہوتے ہیں، بیماری ہے اس کے اوپر، یا پیلیے کا ہے یا کالا جرکان ہے، کالا پیلیا بھی اس کو بولتے ہیں، یہ بھی مریض کے اوپر ہے تو وہ اسی طرح اس کو جو ہے نا گچھے میں گچھا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کڈنیاں بھی آ جاتی ہیں، کلیجی بھی آ جاتی ہے، پھر اس میں پھپھرا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں لے کے تو بکرے کا لینا، لے کے اس کے اوپر پڑھائی کر کے ساری چیزیں منتقل اس میں کرنی ہے گچھے میں، اور پھر اس کو قبرستان میں رکھنا ہے. قبرستان میں اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا اور مریض انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا. تو جب بھی یہ گچھے کا صدقہ کریں، مرغی کا صدقہ کریں، جب بھی آپ نے مریض کے اوپر سے بیماری منتقل کرنی ہے تو آپ نے لازمی آپ نے اپنا بھی صدقہ دینا. عامل اپنا لازمی صدقہ دے تو اس کے اوپر پھر اثرات، اس کے گندے اثرات، بد اثرات عامل پر نہیں آئیں گے، عامل محفوظ رہے گا. اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے، خانگاہ انوار تارکیہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جب بھی اللہ رب العزت کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ رب العزت سے نماز کی استقامت مانگیں، ذکر و اذکار کی استقامت مانگیں، اور اسی طرح ذکر و اذکار کی لذت مانگیں، خوشبو مانگیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.